اور اسی طرح عفت اور عصمت کی ایک بڑی وجہ، یہ دیور کی میں نے ایک مثال دی، ہمارے رشتہ داروں کے اندر خاندانی مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. ایک گھر کے اندر ایک باپ، ایک عورت، ایک ماں کی اولاد آگے پل بڑھ کے بڑی ہوئی ہے، ان کی شادیاں ہو گئی، اب آگے ان کی اولاد ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں. چچے کا لڑکا، چچے کی لڑکی، ماموں کا لڑکا، ماموں کی لڑکی، پھپھو کا لڑکا، پھپھو کی لڑکی، آپس کے اندر وہ سمجھتے ہیں ہم بہن بھائی. ہاں بہن بھائی شریعت نے کہا ہے، لیکن غیر محرم، ان کا آپس کے اندر وہ تعلق نہیں ہے جو ایک خونی بہن بھائی کا ہے، ایک دودھ پینے والے رضائی بہن بھائی کا ہے. ان کا آپس کے اندر وہ تعلق نہیں ہے. اس کے اندر بھی عفت اور عصمت کی حفاظت ضروری ہے. اور ہمارے دیندار گھروں کے اندر بھی یہ معاملہ موجود ہے کہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، شادی بیاہ ہے، گھل مل رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں. بعض خاندانوں میں گلے بھی ملا جا رہا ہے. کیا جی بہن بھائی، بہن بھائی ہیں لیکن غیر محرم ہیں. اس بات کو ہمیں بدلنا چاہیے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ عفت اور عصمت کا تقاضا کہ شریعت نے اس پر باؤنڈری لگائی ہے کہ ہاں چاچا ماما کا یہ آپس کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے سلام دعا کرنی ہے لیکن پردے میں رہ کر. مسافہ معانکہ یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا. اور غیر محرم کی ڈیفینیشن کیا، تعریف کیا ہے کہ ہر وہ مرد، ہر وہ عورت ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے جن کا کسی بھی موقع پر نکاح ہو سکتا. بس اتنی سی بات سمجھ لیں، آپ کو غیر محرم کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے گی.